السلام علیکم۔ رمضان شریف آخری، آج جمعۃ الوداع 2021۔ دعا کریں اللہ آگے بھی خیر کے ساتھ سب کے خیر سے روزے گزروائیے۔ آج میرا جو ٹاپک ہے اصل تو وہ ہے ایک ایسی نماز، عید کی ایسی نماز کے بارے میں جو بغیر امام کے پڑھی گئی۔ چونکہ نہیں میں سناتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو کراچی کے شروع دور کے بارے میں کچھ باتیں جو شاید کراچی میں اب 1% لوگوں کو پتہ نہیں ہوگی، وہ بتانا چاہتا ہوں۔ پاکستان بننے کے بعد تفریح کا کوئی ذریعہ نہیں تھا علاوہ سینما کے۔ ریڈیو بھی ہر ایک کی پہنچ میں نہیں تھا۔ یہ 1953-54 کی بات کر رہا ہوں۔ ایک بہت قابل کمشنر ہوتے تھے کراچی کے، A.T. نقوی، ابو طالب نقوی۔ ان کی پاکستان کے ساتھ کراچی والوں کے لیے بڑی خدمات تھیں، اور اس زمانے کے جو بیوروکریٹس تھے وہ واقعی مخلص ہوتے تھے، اور اپنی نوکری سے بھی، اپنے ملک سے بھی۔ انہوں نے عوام کی تفریح کے لیے پورے کراچی کے پارکوں میں اس مائکروفون لگائے گئے تھے، اور ایک ریڈیو اسٹیشن قائم کیا گیا تھا جس کا ہیڈ آفس تھا جہانگیر پارک میں۔ روزانہ 3:45 بجے وہ شروع ہوتا تھا، اور 8 بجے کی خبر سنوا کے وہ بند ہو جاتا تھا رات کو۔ اور وہ اس کو کہتے تھے یہ مائکروفون اسٹیشن صدر کراچی ہے۔ 3:45 سے لے کے 5 بجے تک وہ بہترین گانے سنواتے تھے۔ اب اور کوئی تفریح تھی، لوگ اکثر آ کے پارک میں بیٹھ جاتے تھے، اور وہ ایک اچھا پروگرام تھا۔ وہ پرانے گانے چلتے تھے، مطلب آج بھی پرانے، وہ تو آنے پرانے گنتے تھے، لیکن جو صاحب بھی تھے اس کو مینج کرنے والے، وہ بیچارے یا تو کچھ دل کے ہاتھوں چوٹ کھائے ہوتے، ان کا ایک گانا اس میں لازمی ہوتا تھا، ایری میں تو تیری پریم دیوانی، میرا درد نہ جانے کوئی۔ وہ لازمی کوئی گانا ہو نا، وہ ضرور گانا ہوتا تھا۔ ہم کہتے تھے یار، بڑے ہمارے کہتے تھے، ہم چھوٹے تھے، کہ یار یہ چوٹ کھایا بندہ ہے یہ۔ بہرحال تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ ساتھ ساتھ شوقیہ گانے والوں کو بھی چانس دیتے تھے، وہ چٹکلے سنانے والوں کو بھی، لطیفے سنانے کو بھی چانس دیتے تھے، لیکن بڑا اس میں لوگوں کے خاص طور پہ گرمیوں کے، جاتی گرمیوں میں، ہلکی سردیوں میں لوگوں کا بڑا اچھا ٹائم پاس ہوتا تھا۔ گھنٹوں لوگ بیٹھ کے سنتے تھے وہ۔ پھر 58 کا ماشاءاللہ آیا، تو فوج نے جگہ جگہ شہر میں جو اپنے ٹھکانے بنائے، اس میں یہ پارک بھی توسیع اس میں آ گیا، تو وہ آنے سے وہ پروگرام بند ہو گیا۔ ورنہ ہمارا باغ کے ہماری گھر سامنے گھر تھا، ہم بھی روز سنتے تھے بیٹھے گانے۔ پھر وہ بھی دیکھا کہ 58 کا ماشاءاللہ لگا ایوب خان صاحب کا، اور پورے آرام باغ میں فوج، ورزش بھی ہو رہی ہے، جمناسٹک ورزش ہو رہی ہے، دوڑ لگ رہی ہے، سب ہوتا تھا۔ ہم کھڑے ہوئے دیکھتے تھے، فوجیوں کی ریہرسل، اپنی ساری پریکٹس دیکھتے تھے۔ اچھا جی، ایوب خان کا دور تھا۔ اب آئیے اصل کہانی کی طرف۔ احتشام اللہ تھانوی کی گورنمنٹ سے بہت لگتی تھی، ان کو ایوب خان کا دور بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ گائے بگائے جلسوں میں ان کو برا بھلا کہتے رہتے تھے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ وہ ان کے ہم نوا بن گئے۔ ایسے بنے وہ بتاؤں گا آگے آپ کو، لیکن پہلے آپ کو سنا دوں یہ کہ وہ چاند جیسے اس دفعہ بھی عید کا موقع ہے نا، کہ جمعرات کو ہوگی یا جمعے کو ہوگی عید، اس دفعہ بھی ایسے ہی ایوب خان کا دور تھا، اور مولانا عبدالحامد بدایونی ان کے بہت قریب تھے۔ اتنے قریب تھے کہ ایوب خان کسی سفر باہر جاتے تھے تو ایئرپورٹ پہ آ کے وہ ان کو ایمان ضامن باندھ کے رخصت کرتے تھے، اتنے قریب تھے وہ۔ تھانوی گروپ گورنمنٹ سے دور تھا، وہ قریب تھے۔ ان کو ایوب خان صاحب کو بتایا گیا کہ جمعے کی عید حاکم پہ بھاری ہوتی ہے، کوشش کریں کہ آپ جمعہ رات کو عید کرا لیجیے۔ 29ویں شب کو چاند دیکھنے کی کوشش کی گئی، چاند نہیں دکھائی دیا۔ رات کو 12 بجے سائرن بج گیا کہ چاند ہو گیا ہے۔ ادھر مولوی صاحبان نے مسجدوں سے اعلان کروا دیا کہ چاند نہیں ہوا، کل روزہ ہے۔ اس وقت دارالحکومت تھا کراچی۔
پولو گراؤنڈ جو ہے یہاں ہوتی تھی عید کی نماز. عید کی نماز کا اہتمام کیا گیا. معلوم ہوا مولوی صاحب صبح نماز کے لیے مولوی صاحب نہیں مل رہے. اچھا پبلک نے ان کی تھا کی بات پہ کان دھرے اور انہوں نے عید منانے کا اعلان کیا ہم نہیں منائیں گے, ہم چاند جب تک دیکھیں گے نہیں منائیں گے. اب سارے سرکاری اعلان ہو گیا, دنیا بھر کے جو سفیر ہوتے تھے اسلامی ملکوں کے وہ سب وہ باجماعت اور بڑے افسران سارے وہیں نماز ادا ہوتی تھی پولو گراؤنڈ میں. بیوروکریسی کو جان پہ بن گئی, کہاں سے لائے, پھر ایک مولوی صاحب کو کہیں سے وہ لے کے آئے. وہ اپنی سائیکل پہ آئے, سائیکل تو انہوں نے کھڑی کری دور, اور جناب وہ جو عید کی نماز کا اہتمام ہوا. اچھا اس زمانے میں محکمہ اطلاعات جو ہوتا تھا وہ گورنمنٹ کا ہوتا تھا, تو 2 الگ الگ کونوں پہ 2 کیمرہ مین اس کی فلماتے تھے. وہ پھر وہ دکھایا جاتا تھا پاکستان کا تصویری خبرنامہ کرما حالوں میں. ہر پروگرام فلم سے پہلے وہ دکھایا جاتا 10 منٹ 15 منٹ کا, جس کے آواز ہوتی تھی طلعت حسین کی. وہ بھی اور لوگ بڑے شوق سے دیکھتے تھے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. تو اس کے لیے وہ 2 فوٹوگرافر کیمرہ مین موجود تھے. جماعت کھڑی ہوئی, رکوع میں گئے, سجدے میں گئے, پوری قوم سجدے میں چلی گئی جتنے نمازی تھے. 10-5 سیکنڈ کا مولوی صاحب نے چپکے سے کانوں سے دائیں بائیں دیکھا کہ ساری قوم پورے مقتدی سجدے میں تھے. انہوں نے اٹھے, جوتیاں دبائیں اور دوڑ لگائے, سیدھے سائیکل پہ بیٹھ کے یہ جا وہ جا, اور سارے نمازی انتظار میں اب اٹھتے ہیں. جب خاصی دیر ہو گئی تو ایک ایک نے سر اٹھا کے دیکھنا شروع کیا, معلوم ہوا امام صاحب ہی غائب. ایسا بھی ہوا ہے بھائی. کس طرح کر کے پھر ان میں سے کسی صاحب کو کھڑا کر کے دوبارہ انہوں نے جماعت کری. خطبہ بھی کیسا ہوا واللہ علم, لیکن یہ ایک ریکارڈ ہوا کہ وہ احتشام اللہ تھانوی صاحب کی اتنی چلتی تھی, اور اس قدر برا بھلا بولتے تھے, ہم نے خود سنا تھا. اور وہ وقت آیا کہ ایوب خان نے ان کو پرمٹوں سے نوازا, تو ان سے اچھا کوئی نہیں تھا ان کے لیے. ان کے بیٹے احترام اللہ تھانوی جو اب میری عمر کے ہیں, ہم نے خود دیکھا ان کی عمر کیا ہوگی 14-15 سال تک, اور وہ مرسیڈیز گاڑی بندر روڈ پہ بھگاتے تھے اندھا دھن. بہت جے ہو گئی تھی ان کی. بہرحال اللہ سب کی اچھی کرے, اور صحیح ہمارا ان کا وہ بنا ہے. تو یہ میں نے کہا اب عید کی خوشی, آپ 2 دن بعد عید ہے خیر کے ساتھ, اگلے ہفتے عید ہے, تو میں نے کہا ایسی عید بھی نماز یاد رکھیے گا, ایسی بھی ہوئی ہے بغیر امام کے. چلیے انشاءاللہ آپ کو سب کو ایڈوانس عید کی خوشیاں مبارک, دعا کریں اللہ سب کی خیر کرے. پھر انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام علیکم.